بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جی سوالات شروع کریں۔ پہلا سوال ہے اصحاب الیمین کی طرف سے۔ سلام کے بعد کہہ رہے ہیں شیخ صاحب، ایک سوشل میڈیا کے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ مسجد گیان وافی کے مسئلے میں ہندوستان کے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ماضی میں مسلمان بادشاہوں نے مندروں کو توڑ کر مسجدیں بنوائی ہیں، اور یہ ہماری ایک سیاہ تاریخ ہے جس کو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے۔ اس طرح کے بیانات سوشل میڈیا پر جاری کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ اسلام کو صحیح معنی میں پیش کرنے کا طریقہ ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ دیکھیے، یہ جو ایک معاملہ ہے جو اس طرح کی باتیں بعض لوگ کہتے ہیں، وہ در حقیقت تھوڑا سا اور پیچھے کر دو بیٹے سے۔ لائٹ والی جلا دو۔ تو یہ جو ان کا سوال آیا ہے پہلا کہ گیان وافی مسجد سے متعلق اس طرح کا بیان جو لوگ دے رہے ہیں، میں ذرا سی معذرت چاہوں گا کیونکہ سیٹنگ میں تھوڑی سی آج تبدیلی ہے، جس کی وجہ سے سوالات سامنے آنے میں تاخیر ہو رہی ہے، اور ذرا سا انتظار کریں آپ لوگ۔ جی پہلا سوال تھا، ایک سوشل میڈیا کے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ مسجد گیان وافی کے مسئلے میں ہندوستان کے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ماضی میں مسلمان بادشاہوں نے مندروں کو توڑ کر کے مسجدیں بنوائی ہیں، اور یہ ہماری ایک سیاہ تاریخ ہے جس کو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے۔ اس طرح کے بیانات سوشل میڈیا پر جاری کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہی اسلام کا صحیح معنی میں پیش کرنے کا طریقہ ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ یہ سوال، پہلی بنیاد یہ ہے کہ سوال ہی فضول ہے، اور اس طرح کی بات کا دعویٰ کرنا کہ ماضی میں مسلمان حکام نے مندروں کو توڑ کر کے مسجدیں بنوائی ہیں، یہ دعویٰ دلیل چاہتا ہے۔ اس طرح کا دعویٰ کرنے والے اپنے دعوے کو ثابت نہیں کر سکتے۔ کہیں اکا دکا واقعات ہوئے ہوں اور کسی نے ایسا کیا ہو تو کلی طور سے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن عام طور سے مسلمان حکام نے دنیا کے جس بھی خطے میں حکومت کی ہے، وہاں وہ لوگ پوری امن و سلامتی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اور اسلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ اس طریقے سے دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے۔ جزیرہ عربیہ کے بارے میں اور دوسرے علاقوں کے بارے میں احکامات مختلف ہیں، لہٰذا یہ دعویٰ کرنا کہ کسی نے یہ کہا ہے کہ
मुस्लिम हुक्काम ने मंदिर तोड़ करके मस्जिदें बनवाई हैं, ये दावा बिल्कुल झूठा और गलत है। ऐसा मुस्लिम हुक्काम ने नहीं किया है, बल्कि मुस्लिम हुक्काम अमन व सलामती और इंसाफ और अदल के साथ काम लेकर के अपने कामों को अंजाम देते थे। बेशुमार ऐसे वाक़यात मौजूद हैं कि मुस्लिम हुक्काम ने गैर मुस्लिमों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया, उनकी इबादत गाहों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया, बल्कि यहाँ तक वाक़यात मौजूद हैं कि बहुत सारे मुस्लिम हुक्काम ने ज़रूरत के तहत दूसरे मज़ाहिब के लोगों को उनकी इबादत गाहें बना करके उनके हवाले की या उसकी मरम्मत कराई। इस तरह के वाक़यात भी मौजूद हैं। ये एक अलग मसला है कि इनमें से किन चीज़ों से इत्तेफाक किया जा सकता है, किन चीज़ों से नहीं, लेकिन ये दावा कि मुसलमान हुक्काम ने मंदिर तोड़ करके मस्जिदें बनाई थी, ये दावा बिल्कुल गलत है और इसको तस्लीम नहीं किया जा सकता। और गलत दावे की तशहीर सोशल मीडिया पर करना वैसे ही गलत है। और अगर ये चीज़ सही भी मान ली जाए इनके बकौल जो सवाल में ज़िक्र कर रहे हैं जिन लोगों के हवाले से, तो भी इस तरह का दावा और इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर पेश करना बिल्कुल गलत है। लेकिन हकीकत यह है कि ये दावा बिल्कुल झूठा है। अगला सवाल है, एक था नकली सुन्नी, इनका सवाल है क्या अहदीस उलमा नासिबी होते हैं? इंजीनियर मिर्ज़ा का इल्ज़ाम है। देखिए, इस बात को समझ लेंगे नासिबी और राफिज़ी किसको कहा जाता है। नासिबी कहते हैं दर हकीकत, राफिज़ी दर हकीकत कहते हैं सहाबे किराम के सिलसिले में कुफ्र का और इस तरह की बातें करने वाला। और नासिबी कहते हैं जो लोग बेजा तौर पर गलत तरीक़े से उसके बरअक्स काम करते हैं या उनके सिलसिले में गलत तरह की राय रखते हैं, उसके बरअक्स दावे करते हैं। इस तरह की बातें, ये दोनों की दोनों बातें अहदीसों के मनहज के ख़िलाफ़ हैं। अहदीस जो है वो एतदाल और दीन वसत और मनहज वसत को लेकर के चलने वाली तंजीम है और चलने वाली फ़िक्र है। और इंजीनियर अली मिर्ज़ा का जो दावा है कि अहदीस नासिबी होते हैं, ये हकीकत में वो अपनी राफिज़ियत को और अपनी शिय्यत को छुपाने के लिए अहदीसों पर ऐसा इत्तेहाम लगाता है। हकीकत ये है कि ये लोग ख़ुद नीम राफिज़ा हैं या राफिज़ा के अकायद पर चलने वाले लोग हैं। इन लोगों का दावा हमेशा अपने दामन को छुपाने के लिए इस तरीक़े का दावा हुआ करता है। अहदीस जो है वो एक ऐसी तन्हा और मुनफरिद फ़िक्र है जो हर तरीक़े से एतदाल और दीन वसत को इख्तियार करके ऐन कुरान और सुन्नत और मनहज सहाबा के मुताबिक फ़ैसले करने वाली जमाअत है और उसी अक़ीदे की और उसी मनहज की तरवीज करने वाली जमाअत है। अहले हदीस के यहाँ किसी भी अंदाज़ की इफ़रात व तफरीत या किसी भी अंदाज़ की नाइंसाफ़ी या किसी भी अंदाज़ की कोई तौहीन सहाबे किराम की या बेजा तौर पर किसी के बारे में गलत बयानी करना, इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं हैं। वो बिल्कुल ऐन इंसाफ और अदल के साथ चलने वाले लोग हैं, कुरान और सुन्नत को मनहज सहाबा पर समझने वाले लोग हैं और उसी के मुताबिक ज़िंदगी को ढालने वाले लोग हैं। लिहाजा अगर कोई इन पर इत्तेहाम लगाता है तो वो झूठा है और उसको अपने इस इत्तेहाम से तौबा करनी चाहिए। अगला सवाल है, एक था नकली सुन्नी इन्हीं का, क्या मस्जिद में फ़ुटबॉल खेलना जायज़ है नौजवानों को नमाजी बनाने के लिए? देखिए, मसाजिद के अंदर बाकायदा इस तरह के खेल कूद उधम मचाने से मुताल्लिक़ हों, वो तो क़तअन उसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है। अलबत्ता छोटे बच्चे अगर मस्जिद में आते हैं और उनके मनोरंजन के लिए या उनके लुत्फ़अंदोज़ी के लिए कुछ छोटे मोटे कुछ खेल कूद वहाँ रखे जाएं और एक जानिब रखे जाएं जिससे नमाजियों को किसी अंदाज़ का खलल पैदा ना हो, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं होनी चाहिए। ऐसा किया जा सकता है। ऐसे खेल कूद जो छोटे बच्चों से मुताल्लिक़ हैं, जिनमें उनका दिल लगा रहे, मस्जिद से वो जुड़े रहें और मस्जिद में आकर के बग़ैर शोर शराबे के वो उसमें मसरूफ़ रहें और उस खेल के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे शोर शराबा हो या इस्लाम की मुखालफत हो। तो ऐसी सूरत में वक्ती तौर पर ऐसा अगर कोई करता है तो कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन असल यही है कि मस्जिदें इबादत की और अल्लाह के ज़िक्र व अस्कार की जगह हैं, उसमें
دنیاوی امور سے پرہیز کیا جانا چاہیے۔ البتہ جو ابھی ماضی قریب میں جو ویڈیو وائرل ہوا ہے فٹ بال کھیلنے کا، کہ مسجد میں فٹ بال کھیلی جا رہی ہے، ایک بزرگ ہیں اور کچھ نوجوان ہیں، یہ فضول بات ہے۔ نوجوانوں کو مسجد سے قریب لانے کے لیے کھیل کود کے ذریعے سے نہیں لایا جائے گا، بلکہ شریعت اسلامیہ کے دلائل اور مسجد کی اہمیت کے فضائل اور اس کے فضائل اور اس کی اہمیت کو واضح کیا جائے گا تاکہ وہ مسجد سے جڑیں۔ کھیل کود سے جڑیں گے تو پتہ یہ چلا کہ کل کھیل کود نہیں ہوگا تو ان کی مسجدیں بھی غائب ہو جائیں گی۔ یہ غلط حربہ ہے، ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اگلا سوال ہے وجاہت محمد صاحب کوئی ہیں، سلام کر رہے ہیں۔ پہلا سوال ہے شیخ، کیا یہ حدیث صحیح ہے عرب ممالک میں ہریالی گرینری آ جائے تو قیامت کی نشانی ہے؟ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس کو حالات پر تطبیق دینا صحیح نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اس وقت عربوں میں بارش زیادہ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے پہاڑ جو بالکل سوکھے ہوئے تھے ان پر ہریالی اگ گئی ہے۔ تو ہم اس حدیث پر تو اعتقاد رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب کے پہاڑوں پر ہریالی جو ہے یہ قیامت کی علامت ہے۔ لیکن یہ جو اس وقت ہریالی ہوئی ہے، کیا یہی ہریالی قیامت کی علامت ہے؟ اس کی تعین نہیں کی جا سکتی۔ ہو سکتا ہے دوبارہ سے بارش ہو، پھر سے یہ ہریالی سوکھے، پھر سے بارش ہو، پھر سے ہریالی اگے، ممکن ہے کہ وہ بھی سوکھ جائے پھر سے ہریالی اگے۔ تو کون سی ہریالی قیامت کی علامت ہے، اس کی تعین ہم نہیں کر سکتے۔ اور یہ علامتیں جو ظاہر ہوتی ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی کی دلیل ہوتی ہیں، اس کو تطبیق نہیں دیا جانا چاہیے۔ منہج سلف اس سلسلے میں یہی ہے۔ دوسرا سوال ہے ان کا، رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ رسول اور نبی میں اصل یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے، لیکن بعض اوقات جب دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں فرق ہو سکتا ہے۔ یعنی رسول جو ہے ایک عام چیز ہوگی اور نبی ایک خاص چیز ہوگی۔ یعنی وہ شخص جو نبی ہے، وہ شخصیت جو نبی بنائی گئی وہ رسول بھی ہے، لیکن جو رسول بنایا گیا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نبی بھی ہو۔ اس میں فرق بعض لوگوں نے یہ بھی کیا ہے، جن کے اوپر کتابیں نازل ہوئیں وہ نبی ہیں، اور جن کے اوپر سابقہ امتوں یا سابقہ شریعتوں کی تجدید کی ذمہ داری ڈالی گئی وہ رسول ہیں۔ اس طرح کے فرق بھی لوگوں نے کیے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ اس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، بسا اوقات یہ فرق دیکھا جا سکتا ہے۔ تیسرا سوال ہے قوم پرستی، نیشنلزم کفر ہے کیا؟ نہیں، قوم پرستی کفر نہیں ہے۔ قوم پرستی کا تصور اسلام میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے لگاؤ رکھتے تھے اور بار بار مکہ کے سلسلے میں اس بات کو اللہ سے فرمایا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے کہ تحویل قبلہ جو ہے مکہ کی جانب ہو جائے، خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ یا اس کے علاوہ آپ کو مدینہ سے یا مکہ سے جو لگاؤ تھا، صحابہ کرام کو جو لگاؤ تھا، یہ قوم پرستی کی یا اسی طریقے سے اپنی سرزمین سے محبت کی دلیل ہے۔ اس طرح کے تصورات ملتے ہیں، یہ کفر نہیں ہے۔ البتہ اس کا تعصب اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ وہ قوم پرستی میں اتنا زیادہ گھل مل جائے کہ اپنے دین کو، اپنے عقیدے کو نظر انداز کر دے، تو یہ چیز معیوب ہے، اور یہ چیز انسان کو کبھی بدعت اور کبھی کفر تک بھی لے جا سکتی ہے۔ اگلا سوال ہے عمر فاروق صاحب کا، کہتے ہیں کسی زمانے میں ہمارے یہاں قبرستان تھا، کسی زمانے میں، اب کیا وہاں پر مسجد مدرسہ بنا سکتے ہیں؟ اب وہاں نام و نشان نہیں ہے۔ اگر کسی زمانے میں کہیں قبرستان تھا اور وہ زمین ختم ہو چکی، یعنی وہاں قبرستان کی تدفین وغیرہ کا عمل روکا جا چکا ہے، اب اس زمین کو مسجد یا مدرسے میں لینا ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس زمین کی کھدائی کر کے اس کے اندر جو کچھ ہڈیاں ملیں اس کو مسلمانوں کے عام قبرستان میں گڈھا کھود کر کے وہاں پر دفن کر دیا جائے، اور اس کے بعد اس جگہ پر تعمیر کی جائے۔ ایسا کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نام و نشان اگرچہ ختم ہو گیا لیکن ہڈیاں اندر موجود ہوں گی، لہذا کھدائی کر کے اس کو نکالا جائے اور اس کے بعد ایسا کیا جائے۔ اگلا سوال ہے وجاہت محمد صاحب، کیا سعودی عربیہ میں اسلام کا برتھ پلیس ہے؟ آدم علیہ السلام فرسٹ مسلم تھے۔ اسلام دنیا کا سب سے اولڈسٹ
ریلیجن ہے۔ دیکھیے اسلام کیونکہ رب کائنات کا دین ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام، عیسیٰ اور موسیٰ علیہم السلام، یہ انبیاء اور رسولوں کے پورے سلسلے سے گزار کر کے اسلام کی تکمیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور قرآن مجید کے نزول کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کی تکمیل فرمائی۔ یہ ایک پورا پروسیس ہے۔ یقینی بات ہے کہ اسلام دنیا کا سب سے قدیم مذہب ہے اور سعودی عرب اسلام کا برتھ پلیس ہے، یعنی جہاں پر اسلام کی حتمی اور آخری شکل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اس کو جہاں پر مکمل کیا گیا اور نازل کیا گیا وہ سعودی عرب اور مکہ اور مدینہ کی مبارک اور مقدس سرزمین ہے۔ تو اسلام کی حتمی شکل کی جو سرزمین ہے جہاں سے اسلام کو مکمل کیا گیا وہ یقیناً سعودی عرب کا وہ علاقہ ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے وابستہ رہے، یعنی مکہ اور مدینہ۔ آدم علیہ السلام کیونکہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ان کو پیدا کیا، یقینی طور پر ان کے ذریعے سے اسلام اور اسلام کا تصور دنیا میں بھیجا گیا، اور اسلام یقیناً دنیا کا سب سے قدیم مذہب ہے۔ نئی محمد صاحب کوئی ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں سلام کے بعد شخصیت پرستی کے بارے میں وضاحت کریں جو علماء کی شخصیت پرستی کرتے ہیں۔ دیکھیے شخصیت پرستی سے مراد یہ شخصیت پرستی تب معیوب ہوتی ہے جب انسان شخصیت پرستی میں پڑھ کر کے دین اسلام کے دلائل کو نظر انداز کر دے، یہ شخصیت پرستی معیوب ہے۔ لیکن اگر دین کی رہنمائی کے لیے آدمی کسی شخصیت کو اختیار کرتا ہے اور اس بنیاد پر اختیار کرتا ہے کہ وہ شخصیت یا وہ عالم دین قرآن و سنت کو منہج صحابہ کی بنیاد پر بیان کریں گے، تو ایک عام آدمی جو ہے وہ مجبور ہے، کیونکہ ڈائریکٹلی وہ کتابوں سے علم حاصل نہیں کر سکتا یا ڈائریکٹلی وہ علم کو نہیں سیکھ سکتا اور وہ علماء کی صحبت میں نہیں رہا ہے، تو اب اس کو اپنے ضروری حد تک جو مسائل ہیں ان مسائل کو ایسے قابل اعتماد علماء سے سیکھنا چاہیے جو علماء قرآن و سنت اور منہج صحابہ کے مطابق کوئی بات بتاتے ہیں۔ اس ناحیے سے ایک عام آدمی کسی عالم دین یا کسی قابل اعتماد شخصیت پر اعتماد کر کے چلتا ہے، تو اس ناحیے سے اگر وہ شخصیت پر اعتماد کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ اعتماد اگر تقلید کی حد تک اور قرآن و سنت کو نظر انداز کرنے کی حد تک چلا جائے گا تو یہ معیوب ہے اور غلط ہے اور ناجائز ہے۔ اگلا سوال ہے محمد راشد صاحب کا، سلام کر رہے ہیں۔ آپ کا سوال جو ہے وہ ایک تو نامعقول ہے، آپ نے جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ اسلوب غلط ہے، علماء کے لیے ایسا اسلوب نہیں اختیار کیا جانا چاہیے، اور دوسرا جو ہماری جماعت کے لوگ ہیں علماء ہیں اس پر میں کیا تبصرہ کروں گا، میں تو ایک ادنا سا خادم ہوں۔ ان کا سوال ہے، میں دوہرا دیتا ہوں، سلام کر رہے ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں شیخ وسیع اللہ انڈیا میں موجود ہیں، آپ شیخ کے متعلق کیا خیال رکھتے ہیں؟ جماعت کے بڑے علماء میں سے ہیں اور میں اس پر کیا خیال رکھوں گا، میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، لیکن آپ کا اسلوب جو ہے سوال کرنے کا وہ درست نہیں ہے، اسلوب اپنا درست کریں۔ ابو وقاص سلفی صاحب سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میت کی طرف سے صدقہ جاریہ میں پیسہ دیا جا سکتا ہے؟ بالکل دیا جا سکتا ہے، میت کی طرف سے صدقہ جاریہ کے لیے پیسہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اس بات کا یقین حاصل کر لیں کہ وہ غلط جگہ استعمال نہ ہو۔ ارشاد علی صاحب کا سوال ہے، سلام کے بعد دعا دے رہے ہیں، اس کے بعد سوال کر رہے ہیں، جی شیخ زکوٰۃ کے لیے اگر 4 سے 5 منتھ میں 2 لاکھ تک روپیز ہو جائیں کیا زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا پھر 1 سال پورا ہو؟ کچھ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے زکوٰۃ کے لیے اصل شرط یہ ہے، جو اس کے شرائط ہیں، ایک تو مال نصاب کو پہنچے، دوسرا مال پر حول یعنی سال گزر گیا ہو۔ جب سال گزر جاتا ہے اور مال نصاب کو پہنچ جاتا ہے، اگر آپ سونے کا اعتبار کر رہے ہیں تو 85 گرام سونے یعنی 8.5 تولہ سونے کے برابر
قیمت آپ کے پاس سال بھر رکی رہے تو ایسی صورت میں آپ اس کو اس پر زکوٰۃ نکالیں گے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو اگر چاندی کا اعتبار کر رہے ہیں تو چاندی پر 585 گرام اگر چاندی کی قیمت پر اگر اس کا اعتبار کرتے ہیں وہ گزر جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نکالیں گے. ورنہ اصل یہی ہے کہ سال گزر جانے کے بعد ایسا کیا جائے گا. سال گزرنے سے پہلے کوئی اپنی طرف سے نکال رہا ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ اصل وجوب اس کا سال نکلنے کے بعد ہوتا ہے. ارشاد علی صاحب کہہ رہے ہیں شیخ صاحب پچھلے سنیچر کو پرابلم نہیں ہوا آپ کا. اچھا پروگرام لکھنا چاہ رہے تھے، شاید وہ اسپیلنگ کی مسٹیک ہو گئی. نہیں پچھلے سنیچر کو نہیں، کئی ہفتے سے نہیں ہو سکا ہے، میں تھوڑا مصروف چل رہا ہوں. اور ادھر دیکھیے کب تک صورتحال کچھ ایسے ہی ناغے کے ساتھ لگی رہے گی. دعا کریں کہ موقع ملتا رہے. مختار بن احمد صاحب سلام کر رہے ہیں. اگلا سوال ہے، اس سوال کو میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں. اگلا سوال ہے عبداللہ صاحب کا. سلام کر رہے ہیں، کیا ہر فرد کو جمعیت کے ساتھ جڑے رہنا ضروری ہے یا صرف اہل علم سے جڑے رہنا کافی ہے؟ جمعیت کے اختلافات اور ان کے آپس کے مسائل کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی شخص خود کو جمعیت سے دور رکھنا چاہے اور خود کو صرف علماء تک محدود کر لے تو کیا اس کے لیے یہ کافی ہے؟ دیکھیے ہندوستان میں جو جمعیت کی صورتحال ہے وہ بہت عجیب و غریب اور تشویشناک ہے، اور اس میں جو صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے اس صورتحال پر اکثر لوگوں کے ہاں بے چینی موجود ہے. اگر آپ جمعیت سے الجھنے کے بجائے اور اس سے جڑنے کے بجائے علماء سے جڑ کر کے اپنے علمی چیزوں کا استفادہ کرتے ہیں اور منہج کے تقاضے ہیں اس کی تکمیل کرتے ہیں تو یہ کافی ہے. جمعیت ہندوستان کے تناظر میں ایسی جمعیت نہیں ہے کہ اس کی رکنیت یا اس سے جڑے رہنا ضروری ہو. لیکن اتنا میں کہوں گا کہ ہر آدمی کو اپنی زبان اپنی جمعیتوں کے بارے میں، اپنے بڑوں کے بارے میں نہیں کھولنی چاہیے، بلکہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے. آپ کو اختلاف ہے تو آپ خاموش ہو جائیے. مخالفت کرنے سے دوسروں کو مسالہ ملتا ہے اور دوسرے مذاق بناتے ہیں. میں خود بھی جمعیت سے آفیشل طور پہ یا کسی بھی لحاظ سے نہ جڑا ہوں اور نہ کبھی اس کا رکن رہا ہوں، نہ کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہو سکوں گا. لیکن اس کے باوجود علماء سے جڑ کر کے کام کیا جا سکتا ہے. محمد جیلانی ریحان صاحب کہہ رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں سوال ہے محلے کی مسجد میں وطر کی نماز رمضان میں حنفی مسلک کے طریقے پر پڑھائی جاتی ہے. مجھے ابھی تک اس کی کوئی دلیل نہیں ملی. کیا میں اس طریقے سے وطر کی نماز پڑھ سکتا ہوں یا پھر اکیلے ہی پڑھ لوں؟ اس سلسلے میں آپ اپنی نصیحت فرمائیے. دیکھیے احناف کے ہاں جو وطر کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ درست نہیں ہے، بلکہ اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. بعض روایات میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کے طریقے سے وطر کی نماز مت پڑھا کرو. جیسے مغرب کی نماز ادا کی جاتی ہے ویسے وطر کی نماز مت پڑھا کرو. لہذا وطر کی نماز اس طریقے پر نہیں پڑھنی چاہیے جو طریقہ احناف کی مساجد میں اختیار کیا جاتا ہے. یہ طریقہ بالکل غلط ہے، درست نہیں ہے. لہذا آپ اگر ان کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں اور آپ کے یہاں کوئی اپنے ہم مسلک یا قرآن و سنت پر چلنے والوں کی مسجد نہیں ہے تو آپ تراویح ان کے ساتھ پڑھیں اپنی 10 رکعتیں، اور اس کے بعد وطر الگ سے پڑھ لیں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مزمل شینوری کوئی ہیں، ان کا سوال ہے کیا شیخ عثمان بن فاروق کو سن سکتے ہیں؟ میں ان سے واقف نہیں ہوں. کون ہے عثمان بن فاروق؟ اللہ اعلم. نواز سلفی صاحب ان کا سوال ہے شیخ میرا سوال ہے ان کا پہلا سوال ہے کہ مکہ میں 2 اذان کیوں ہوتی ہے؟ مکہ اور مدینہ کا عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے
کی جمعہ میں ایک اذان ہونی چاہیے۔ اب وہ مکہ میں ہو یا مدینہ میں ہو یا دنیا کے کسی بھی خطے میں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ کیوں ہوتی ہے اس کا جواب وہاں کے لوگ دیں گے، لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ علماء نے اس پر تنقید بھی کی ہے اور اس پر لکھا بھی ہے، لہٰذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے نواز سلفی صاحب ہی کا۔ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ نماز میں 13 فرائض ہوتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت والے تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، وہ فرضی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ محمد زید صاحب سلام کر رہے ہیں، سلام کی بات کر رہے ہیں، کیا ڈیموکریٹک الیکشنز میں ووٹ ڈالنا جائز ہے؟ یقیناً جائز ہی نہیں، بلکہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کبھی کبھار واجب ہے۔ موجودہ حالات میں ڈالنے کا اہتمام کرنا چاہیے، یقینی طور سے واجبی حد تک۔ اس طرح کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں وہ در حقیقت تشویش پیدا کرتے ہیں۔ ووٹ ڈالنا ہماری طاقت ہے، لہٰذا ہم اس کو احون البلیتین یعنی 2 خراب چیزوں میں سے کم خرابی والی چیز کا تصور کر کے اختیار کرتے ہیں، اور ایسا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ علماء کے فتوے اس میں موجود ہیں۔ شیخ ابن عثیمین نے اس کو واجب بھی کہا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے مستقبل کے بہت سارے فیصلے اس پر منحصر ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اس طرح کی چیزوں میں اور اس طرح کے پروپیگنڈوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ محمد صدام صاحب، اچھا ایک سوال چھوٹ گیا غالباً۔ مظہر بارک کوئی ہیں، کہہ رہے ہیں میری پریکٹس کورٹ میں اچھا نہیں چل رہا ہے، کیا کریں؟ محنت کیجئے۔ پریکٹس کسی کی بھی اچھی نہ چلے تو وہ محنت کرے، جو بھی پیشہ ہے اس کے لیے محنت کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ مزمل شینواری صاحب کہہ رہے ہیں کیا فجر کی 2 سنت اور صلاۃ المسجد ایک ہی نماز ہیں؟ نہیں، فجر کی سنت الگ ہے، صلاۃ المسجد نہیں، وہ تحیۃ المسجد ہوتی ہے۔ تحیۃ المسجد الگ چیز ہے اور فجر کی سنت الگ چیز ہے۔ فجر کی سنت کے بہت فضیلتیں ہیں اور تحیۃ المسجد کی بھی بہت فضیلت ہے، لہذا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ لیکن اگر انسان مسجد میں ایسے وقت میں پہنچتا ہے کہ ابھی اقامت قریب ہے، 2 ہی رکعت پڑھ سکتا ہے، تو اسی میں تحیۃ المسجد کی نیت کر لے گا تو انشاءاللہ وہی 2 رکعت دونوں جانب سے کافی ہوگی۔ اگلا سوال ہے محمد صدام صاحب کا، کیا کسی کے اوپر سحر کیا گیا ہو تو کیا اس سے موت ہو سکتی ہے؟ جی، سحر کی وجہ سے موت ہو سکتی ہے، اگر مقدر میں یہی ہے کہ سحر سے موت ہوگی۔ لہٰذا سحر سے بچنے کے لیے ہمیں جو تدابیر ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، نماز کے بعد کے اذکار ہیں، بیت الخلاء میں آنے جانے کے اذکار ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں، معوذتین ہیں، سورہ بقرہ ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو ہم استعمال کریں اور اختیار کریں، انشاءاللہ سحر ٹوٹ جائے گا۔ اللہ پر اعتماد رکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگلا سوال ہے محمد نصر اللہ صاحب کوئی ہیں، ان کا سوال ہے نماز میں آیت سجدہ پر امام جب سجدہ کرے نماز میں آیت سجدہ پر امام جب سجدے میں جائے گا تو رفع کرے گا یا بغیر رفع کے سجدے تلاوت کرے گا؟ نہیں، اس جگہ کے لیے صراحت کے ساتھ تو کوئی رفع ثابت نہیں ہے، اس کی کوئی صراحت نہیں ہے۔ رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے وقت کے لیے سجدے کی صراحت ہے، لہٰذا اس جگہ پر کوئی سجدہ رفع کی صراحت ہے، اس جگہ پر کوئی رفع ثابت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے کبھی کر لیا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے مظہر بارک صاحب کا، برتھ ڈے سیلیبریشن کرنا کیسا ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے، حرام ہے، اسلام میں برتھ ڈے نہیں منایا جا سکتا۔ مظہر بارک صاحب کا اگلا سوال ہے یزید پر لعنت بھیجنا کیسا ہے؟ انڈیا میں یزید پر لعنت
بھیجتے ہیں۔ یزید پر لعنت کیوں بھیجی جائے گی؟ یزید نے کوئی ایسی غلطی کی ہو جس کی وجہ سے لعنت بھیجی جاتی ہے؟ فضول اتہامات لگائے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مغفور لہو کہا ہے، اس لشکر کو جس کے یزید کمانڈر تھے۔ لہذا اس طرح کی باتوں میں ہمیں نہیں الجھنا چاہیے اور اپنے اسلاف کی قدر و منزلت کو سمجھنا چاہیے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن تیمیہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ یزید مسلمانوں کے حاکموں میں سے ایک حاکم تھے، انہوں نے اچھی باتیں، اچھے کارنامے بھی انجام دیے اور ان سے غلطیاں بھی ہوئیں، لیکن ہم ان کو اسلام سے خارج نہیں کہتے، وہ مسلمان حکام میں سے ایک حاکم تھے۔ اگلا سوال ہے جے اے بھٹ صاحب کوئی ہیں، سلام کے بعد کہہ رہے ہیں شیخ جو لوگ باطل عقائد کے حاملین اور نام نہاد مورٹیوٹ اسپیکر کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی اچھی بات لیتے ہیں اور بری باتیں چھوڑ دیتے ہیں اور علماء حق کو نہیں سنتے، ناپسند کرتے ہیں، ان لوگوں قرآن و حدیث کی روشنی میں قیمتی نصیحت کریں۔ اس پر کئی سارے دروس، کئی ساری تقریریں میری آ چکی ہیں، یوٹیوب چینل پہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم باطل عقائد کے حاملین کو سن کر کے ان سے اچھی باتیں لے لیتے ہیں، بری باتیں چھوڑ دیتے ہیں، ان کو یہ شعور کہاں سے پیدا ہوا کہ وہ اچھی باتیں اور بری باتوں میں تمیز پیدا کریں؟ اور جس دن ان کو یہ شعور پیدا ہو جائے گا اس دن وہ ان لوگوں کو سننے کے محتاج کیوں رہ جائیں گے؟ تو یہ شعور پیدا کرنا تو بنیادی مسئلہ ہے، اور صحیح بات اور غلط بات میں تمیز پیدا کرنے کا ملکہ اور صحیح کو غلط سے الگ کرنے کا ملکہ، حق و باطل کی تفریق کا ملکہ، یہ علماء کرام کے اندر ہوتا ہے۔ لہٰذا علماء کے علاوہ کسی سے علم نہیں لیا جا سکتا۔ جو لوگ موٹیویشنل خطیبوں کو اسلام سیکھنے کے لیے سنتے ہیں یا غیر علماء واعظین کو سنتے ہیں، بردرز کو سنتے ہیں، ایڈوکیٹس کو سنتے ہیں، انجینئرز کو سنتے ہیں، کوئی ڈاکٹر کو سنتا ہے، اس طرح کے لوگ جو ہیں انہوں نے دین کی ترجمانی نہیں کی ہے، دین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ لہٰذا اس طرح کے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ علماء اصل مصدر ہیں علم کو آپ تک پہنچانے کا، لہٰذا علماء سے علم لیا جائے گا، اور وہ بھی وہ علماء جو قرآن و سنت کو منہج سلف کے مطابق سمجھتے ہیں۔ معراج الدین سلفی صاحب کہہ رہے ہیں گائے میں کتنے لوگ حصہ لے سکتے ہیں؟ کیا مرحوم کے طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، گائے کی اگر اجازت ہے کسی علاقے میں قانونی لحاظ سے، تب تو یہ سوال آگے بڑھایا جائے، ورنہ اس سوال کو یہیں روک دیا جائے۔ تو اگر کہیں پر اجازت ہے تو اس میں قربانی، جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہوتی ہے، اس میں 7 گھرانے شریک ہو سکتے ہیں۔ کتنے؟ 7 گھرانے شریک ہو سکتے ہیں، لیکن مرحوم کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ کہ میت کی طرف سے عید الاضحیٰ کی قربانی کرنا درست نہیں ہے راجح قول کے مطابق۔ میت کی طرف سے اگر جانور ذبح کرنا ہے تو مستقل طور سے عید الاضحیٰ کے علاوہ کوئی جانور ذبح کیا جائے گا۔ یہ جانور عید الاضحیٰ والا زندہ لوگوں کی جانب ہی سے ذبح کیا جائے گا، اور میت کی جانب سے مستقل طور سے جانور ذبح کیا جائے گا۔ اس میں حصہ نہیں لیا جاتا ہے، بلکہ مکمل جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ تو حصہ لینے والا تصور جو ہے عید الاضحیٰ کی قربانی میں ہے، اور وہ 7 آدمی اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ میر ساحل صاحب سلام کر رہے ہیں، 15 شعبان کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ صحیح نہیں ہے، اس کی کوئی خصوصیت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ 13، 14، 15 جو ایام بیز ہیں، جو چاند کی تاریخوں میں 3 روزے رکھے جاتے ہیں، اگر کوئی آدمی دوسرے مہینوں میں رکھنے کا عادی ہے اور شعبان میں بھی رکھتا ہے تو اچھی بات ہے، رکھنا چاہیے اس کو۔ لیکن 15 شعبان کو خاص کر کے روزہ رکھنا یا اس کی شب میں خاص کر کے عبادت کرنا، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ارشاد علی صاحب کا سوال ہے، جی شیخ، میرے گاؤں میں جو حافظ جی ہیں وہ تعویذ بناتے ہیں اور ہندو مسلم سب کو دیتے ہیں، بابا بنا کے، جبکہ ان کو بولا بھی بولتے ہیں ہاں یہ غلط ہے، پر کرتے ہیں۔ اس طرح کے جو حافظ رمضان کے ہیں
رمضان شعبان پر سوال آپ لوگ مختصر اور واضح لکھا کیجئے. اس طرح کے سے جو فضیلت رمضان کی ہے اور شعبان پر فٹ کر دیتے ہیں، جو آیت رمضان میں قرآن نازل ہوا تو شعبان پر بول رہے ہیں. اچھا، آپ کا مقصد یہ ہے کہ کوئی امام صاحب ہیں وہ تعویذ گنڈا کرتے ہیں، غیر مسلموں کو بھی دیتے ہیں، رمضان سے متعلق جو آیتیں ہیں وہ شعبان پر فٹ کرتے ہیں. اس طرح کے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے، ان کے پیچھے نماز نہیں ادا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بدعت مکفرہ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو ہدایت عطا فرمائے. شہباز خان صاحب سلام کر رہے ہیں. منہج کے معنی کیا ہیں؟ منہج کیا ہے؟ منہج در حقیقت کہا جاتا ہے ایک واضح طریقے کو، بالکل ایسا طریقہ جو بالکل واضح ہو، اس کے اندر کسی انداز کی کوئی شبہے کی گنجائش نہ ہو، اس کو منہج کہا جاتا ہے. اور ہم منہج شرعی الاصطلاح میں کہتے ہیں وہ طریقہ جو صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر کے دین کے باب کے اندر لوگوں کے سامنے پیش کیا. یعنی قرآن اور حدیث کا وہ فہم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، وہی در حقیقت منہج ہے اور واضح راستہ ہے. اگلا سوال ہے عمر فاروق صاحب. حضرت کیا اذان ہوتے وقت قرآن پڑھ سکتے ہیں یا دین کی بات بتا سکتے ہیں؟ اصل یہ ہے کہ اذان کا جواب دینا چاہیے، لہٰذا اذان اگر ہونے لگے تو قرآن کی تلاوت کو اور دین کی بات کو روکا جائے. لیکن اگر کوئی بہت اہم اور نازک مسئلہ چل رہا ہے اور اذان سے زیادہ اس کی اہمیت ہے، کوئی اگر اس کو حل نہیں کریں گے تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں وقتی طور پر بات جاری رکھی جا سکتی ہے، ورنہ اصل یہی ہے کہ اذان کا جواب دیا جانا چاہیے. جی، اگلا سوال ہے سوال بھاگ گیا کہیں. جی، اگلا سوال ہے شہباز خان صاحب کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا، منہج کا معنی ان کو بتا دیا گیا. عمر فاروق صاحب کا سوال ہے حضرت کیا اذان ہوتے وقت، اس کا جواب بھی آ چکا. میر ساحل صاحب سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں شیخ محترم نماز جنازہ میں ثنا پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ اس کا ذکر صراحت کے ساتھ احادیث میں نہیں ملتا ہے. تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا نماز سے منسلک ہے، اس وجہ سے بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ثنا پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے. ورنہ اگر کوئی تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کی صراحت موجود نہیں ہے. اگلا سوال ہے سعید با امر سلام کر رہے ہیں. ہم سب کو غربہ اردیس ہونا چاہیے. سعید با عمر پربھنی مہاراشٹر سے. دیکھیے، یہ غربہ اردیس اور اردیس جو ہے یہ ایک دور کا کبھی معمولی سا اختلاف تھا. دونوں جماعتیں ادارتی اختلاف کی بنیاد پر الگ ہوئی تھیں. یہ کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کے مناہج یکساں ہیں. بس اوقات کچھ کم علم یا بے پڑھے لکھے لوگوں نے کچھ غلط قرے کی باتیں کی ہیں جو غربہ اردیس کی طرف منسوب ہو گئی ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے. وہ عقیدے میں پختہ ہیں اور اللہ کے فضل سے منہج اردیس ہی کی دعوت دیتے ہیں. بعض مسائل سے اختلاف کی گنجائش ہو سکتی ہے، اگرچہ ان سے بات کی جائے تو وہ مسائل حل ہو سکتے ہیں.
اگلا سوال ہے، ایک تھا نقلی سنی، کہہ رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی تعریف ڈاکٹر وسیع اللہ عباس صاحب نے کی تھی، اس وجہ سے یہ سوال گھما کر کے کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، اگر انہوں نے تعریف کی ہے، جیسا کہ پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے، تو اس مسئلے میں ان سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا، ورنہ وہ جماعت کے علماء میں سے ہیں اور ان کے دوسرے علمی کارناموں سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے، لیکن اس مسئلے میں اتفاق نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے عقائد میں بھی ہمارا اختلاف ہے، منہج کا اختلاف ہے، عقائد کا اختلاف ہے، بے شمار اعتراضات ہیں جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر کیے گئے ہیں، علماء نے کیے ہیں، لہٰذا ہمیں ان سے بچنا چاہیے اور ان کو سننے سے بچنا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں محمد حمیز صاحب کوئی ہیں، میں نے پچھلے مہینے ہی ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا سوال جواب ہو رہا تھا، جب ان سے پوچھا گیا کہ فتنے کے دور میں کیا کریں تو وہ کہہ رہے تھے کہ علماؤں سے جڑ کر رہو، اور آپ ان کے لیے کیوں منع کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ عالم نہیں ہے، اس وجہ سے میں ان کے لیے منع کر رہا ہوں۔ انہوں نے اگر یہ کہا ہے کہ علماء سے جڑ کر کے رہیں تو اچھی بات ہے، ان کا اس بات میں ویلکم کیا جاتا ہے، لیکن ان کے سلسلے میں جو اعتراضات ہیں، جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں اپنے بیانات میں، وہ غلطیاں کہیں کہیں بہت ہی فحش انداز کی غلطیاں ہیں، لہٰذا اس میں علمی اختلاف کی بنیاد پر ان سے روکا جاتا ہے۔ ایک بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ عالم نہیں ہے، لہٰذا ان کو سننے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا ہے۔ غیر علماء کو سننا، ان کی وعظ و نصیحت کو سننا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ سلام کر رہے ہیں محمد غلام صاحب، کہہ رہے ہیں کہ کیا حسن البنا کیا شہید ہوئے تھے؟ کیا آگے رحمت اللہ لگا سکتے ہیں؟ دیکھیے، حسن البنا جو ہیں، اور کوئی بھی جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نص صریح موجود نہ ہو، اس کو شہید نہیں کہنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی موقف ہے۔ جن صحابہ کرام کے بارے میں یا جن لوگوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی کہ وہ شہید ہوں گے، تو ان کو تو شہید کہا جا سکتا ہے، لیکن آج کے دور میں کسی کی موت ہوتی ہے، قتل ہوتا ہے، تو ہمیں امید رکھنی چاہیے اللہ کی ذات سے کہ وہ ان کو شہید کا درجہ دے گا، لیکن وہ شہید نہیں ہے، شہید کہنا ان کو درست نہیں ہے۔ جہاں تک مسئلہ آپ نے جن کے بارے میں سوال کیا، حسن البنا کے بارے میں، یہ ایک اخوانی رہنما گزرے ہیں اور انہوں نے عقائد میں بہت فحش غلطیاں کی ہیں۔ اخوان المسلمین کے بڑے رہنماؤں میں سے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں، بعض صحیح احادیث کے بارے میں، اور بعض اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں ان کے نظریات بہت غلط ہیں، لہٰذا اس طرح کے لوگوں کو نہ سننا چاہیے، نہ ان کی پیروکاری کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو محفوظ رکھے۔ ایک تھا نقلی سنی، اچھا یہ سوال کا جواب گزر چکا ہے۔ اگلا ہے مختار بن احمد صاحب، آپ کے مدرسے میں ایڈمیشن کا پروسیس کیا ہے؟ جامعہ اسلامیہ سنابل آپ آن لائن سرچ کر لیں، اس کی ویب سائٹ پر آپ کو پروسیس پورا مل جائے گا، وہاں ایڈمیشن فارم بھی اپلوڈ ہو چکا ہے، اس کو دیکھ کر کے آپ فالو کر سکتے ہیں۔ شاہد علی خان صاحب، کہ یہی چورن بیچ کر کے تو ان کی زندگی گزر رہی ہے، 99% برادرز علماء سے جڑ کر ہی کام کر رہے ہیں۔ بالکل غلط ہے آپ کا یہ کہنا، برادرز علماء سے جڑ کر کے کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ علماء کو وہ حقیر سمجھتے ہیں اور اپنے فالوورز کے درمیان علماء کے سلسلے میں یہی تصور پیش کرتے ہیں کہ علماء کی حیثیت کچھ نہیں ہے، وہ نماز روزے کی حد تک محدود ہیں۔ آپ کا یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ نعیم محمد صاحب سلام کر رہے ہیں کہ سعودی نے امریکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو مارا، تو نواقض اسلام کے حساب سے کیا سعودی کافر ہو جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا الزام ہی غلط ہے۔ سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ کچھ ایگریمنٹ کیے ہیں اور وہ پرانے دور سے ہوتے چلے آئے ہیں۔ اسلام کے سیاسی نظام میں اس طرح کے ایگریمنٹ جائز ہیں اور ایسا کیا جا سکتا ہے،
لیکن آپ کا یہ اتہام، جس سے آپ کو توبہ کرنی چاہیے کہ سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں کو مارا ہے، یہ اتہام بالکل فضول ہے، جھوٹ پر مبنی ہے. اس طرح کی باتوں سے آپ کو توبہ کرنی چاہیے. نواقض اسلام کا حوالہ جو آپ دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ سعودی عرب اور وہاں کی حکومت قرآن و سنت پر اور منہج سلف پر قائم ہے. غلطیاں سب سے ہو سکتی ہیں، لیکن جو آپ نے اتہام لگایا ہے کبائر کا، قتل کرنے کا، یہ اتہام فضول ہے. اس طرح کی کوئی بات ثابت نہیں کی جا سکتی. معراج الدین سلفی صاحب کا سوال ہے، اہل حدیث کا گرل مدرسہ یعنی خواتین کا مدرسہ بتائیں بہار میں. مجھے نہیں پتہ ہے، وہاں سے معلوم کریں. اور یہ پروگرام جو ہے سوال و جواب کے لیے ہے، وہاں کے لوگ آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے. محمد جیلانی ریحان صاحب کہہ رہے ہیں شکریہ شیخ رحمٰ، آپ نے میرے رہنمائی کی. اگلا سوال ہے ارشاد علی صاحب کا. ارشاد علی صاحب کا سوال ہے، یہ طارق جمیل بولتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز اللہ نے پڑھائی ہے. شیخ اس بارے میں ان کے ماننے والوں کو کچھ رہنمائی فرمائیں، جزاکم اللہ خیرہ. طارق جمیل صاحب کیا بولتے ہیں کیا نہیں بولتے، ان کو سننا درست نہیں ہے. وہ بہت غلط قسم کی باتیں بولتے ہیں. ان کے یہاں صرف کبھی شیعوں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، کبھی بریلویوں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، کبھی شیعوں کی تعریف کریں گے، کبھی بریلویوں کی تعریف کریں گے، اور جب اپنے دین کی ترجمانی کرتے ہیں تو فضول موضوع اور من گھڑت روایتیں پیش کرتے ہیں. یہ بات جو ہے کہ اللہ رب العالمین نے نماز جنازہ پڑھائی، تو اگر نماز جنازہ اللہ رب العالمین نے پڑھائی ہے تو وہ جنازہ کس کے لیے پڑھا گیا؟ نمازیں تو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہیں. یہ فضول کی عقلی گھوڑے دوڑانے والی بات ہے. اس قسم کے لوگوں کو سننے سے بچنا چاہیے. صابر حمزہ سلفی صاحب سلام کر رہے ہیں. شیخ، جب جہنم سانس لیتی ہے اور چھوڑتی ہے تو ٹھنڈ اور گرمی پڑتی ہے، تو جہاں ٹھنڈا ملک ہوتا ہے وہاں گرمی پڑتی ہے اور باقی ملکوں میں ٹھنڈی پڑتی ہے، تو اسے کیسے سمجھیں؟ دیکھیے، جہنم کا سانس لینا اور سانس چھوڑنا، اس کو بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ اس کی بنیاد پر سردی اور گرمی ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گرمی اور سردی کا اثر دنیا کے ہر خطے میں ہو. یہ اللہ رب العالمین کی مصلحت ہے، وہ جب چاہے جہاں چاہے گرمی پیدا کر سکتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں 12 مہینے برف رہتی ہے، 12 مہینے سردی پڑتی ہے، وہاں بھی سخت گرمی پڑنے لگتی ہے. تو یہ اللہ کی مرضی ہے، جہاں چاہے گرمی کر دے، جہاں چاہے سردی کر دے. جہنم کا سانس لینا یا سانس چھوڑنا جو ہے یہ گرمی اور سردی سے وابستہ ہے. حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے اور حدیثیں صحیح ہیں، لہٰذا ہمارا یہی اعتقاد ہے. اب اس کی تطبیق کیسے ہوتی ہے یہ اللہ رب العالمین بہتر جاننے والا ہے. یاسین شریف صاحب کہہ رہے ہیں، سلام کے بعد کہہ رہے ہیں کہ شیخ عبدالہادی عمری نے احمد رضا خان اور دیوبندی علماء اور ان کے محنتوں کی اور ان کے علم کی تعریف کی ہے، تو کیا ایسا عالم سے علم لینا مناسب ہے؟ دیکھیے، جن کا نام آپ نے لیا ہے ان کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں اس طرح کی موجود ہیں جو وہ غیر منہجی طریقے پر کرتے ہیں. لہذا ان کی جو باتیں غیر منہجی ہیں یا منہج سلف سے ہٹی ہوئی ہیں یا قرآن و سنت کے مزاج کے خلاف ہیں، ان باتوں کو نہیں لیا جائے گا. اللہ رب العالمین ہم کو صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محمد جیلانی ریحان صاحب، صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ اور وقت کیا ہے؟ یہ نماز ڈیلی پڑھ سکتے ہیں. صلاۃ التسبیح کے بارے میں اور محدثین کے درمیان سخت اختلاف ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کی روایت جو ہے اس روایت میں شبہات ہیں اور اس کو نہیں پڑھنا چاہیے. اگلا سوال ہے عبدالحلیم صاحب کا، سنابل میں ایڈمیشن سے متعلق. میں نے بتایا ویب سائٹ کو فالو کریں. نبیل احمد صاحب سوال کر رہے ہیں، کیا 1 مہینے میں 3 طلاق واقع ہو سکتی ہے؟ یہ طلاق بدعی ہوگی. اگر 1 مہینے میں کوئی وقفے سے 3 طلاق دیتا ہے تو واقع ہو جائے گی، لیکن وہ گنہگار ہوگا. صحیح طریقہ یہ ہے کہ 3 طلاق 3 مہینے میں اور 3 طہر میں دی جانی چاہیے. ذکی وسیم بھاٹی صاحب کہہ رہے ہیں، سلام کے بعد، بچے کے کان میں اذان دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، کان میں اذان اور اقامت کی بات جو ہے وہ اس سلسلے میں صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ وہ ثابت نہیں ہے.
جو بھی روایتیں ہیں وہ کمزور ہیں یا موضوع اور من گھڑت ہیں، لہٰذا اذان و اقامت بچے کے کان میں نہیں کہی جائے گی۔ اس سے اس عمل کی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے، لہٰذا اس عمل سے بچنا چاہیے۔ عدنان رقیب صاحب سلام کر رہے ہیں، سجدے سو کا مکمل طریقہ بتائیے، اور سجدے سو کب کرنا لازم ہو جاتا ہے؟ کہ سجدے سو جو ہے اس کا طریقہ آپ سمجھ لیں۔ سجدے سو دو طریقے سے کیا جاتا ہے، بلکہ تین طریقے سے کیا جاتا ہے۔ ایک طریقہ ہے جو غلط ہے، جو علماء احناف کے ہاں طریقہ رائج ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے ایک سلام پھیریں گے اور اس کے بعد سجدے سو کریں گے، پھر دونوں سلام پھیریں گے۔ یہ طریقہ ثابت نہیں ہے۔ اس کا صحیح طریقہ دو طریقے ہیں جو ثابت ہیں۔ ایک تو یہ کہ سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کیے جائیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد، دونوں سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کیے جائیں۔ دونوں سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں، پھر اٹھیں، پھر سجدے میں جائیں۔ یہ سجدے سو کا طریقہ ہے۔ ایک سجدہ کریں گے، میں نے غلطی سے بتا دیا کہ سلام پھیرنے کے بعد ایک سجدہ کریں گے۔ اب جو ہے یہ دو طریقے ثابت ہیں۔ سجدے سو کب کرنا ہے؟ آپ کا ایک سوال یہ کہ سجدے سو جب کریں گے، سجدے سو تب کیا جاتا ہے جب نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے۔ مثال کے طور پر دو تشہد ہیں، پہلا تشہد ہمارا چھوٹ گیا تو ہم سجدے سہو کریں گے۔ اسی طریقے سے دوسرا کوئی واجب چھوٹ گیا تو اس کی وجہ سے سجدے سہو کریں گے۔ یا ہم نے ایک رکعت زیادہ پڑھ لی یا ایک رکعت کم پڑھی، اگر ہم نے زائد عمل کر لیا ہے تو سجدے سہو کرنا کافی ہے۔ عمل میں کمی رہ گئی ہے تو اس عمل کو مکمل کر کے اس کے بعد سجدے سہو کریں گے۔ تو واجب کے چھوٹنے یا کسی کمی کے رہ جانے کی وجہ سے سجدے سہو کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے کو اپنایا جانا چاہیے۔ اگلا سوال ہے محمد غلام صاحب کا۔ میں ایک سوال دو سوال اور لوں گا، اس کے بعد پروگرام کو ختم کیا جائے گا۔ اگلا سوال ہے محمد غلام صاحب کا، کیا حسن البنا صاحب شہید؟ اچھا، اس کا جواب دیا جا چکا ہے آپ کو پہلے۔ حسن البنا اخوان المسلمین کے ان قائدین میں سے ہیں جو گمراہ تھے، عقائد میں، اسلامی بنیادوں میں، صحابہ کرام سے متعلق حقوق میں بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں، لہٰذا ان کو نہیں سنا جانا چاہیے۔ اور شہید تو کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے آپ۔ شفیق الرحمان ثناولی صاحب، باجماعت تراویح کے علاوہ رمضان میں آخری تاخیراتوں میں آخری پہر میں قیام اللیل کا باجماعت اہتمام کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، اگر مکمل تراویح آخری پہر کرتے ہیں اور لوگ اس میں آرام سے شریک ہوتے ہیں تو اس کی گنجائش موجود ہے، مکمل تراویح۔ لیکن تراویح کو کئی ٹکڑوں میں پڑھنا، یا عشاء کے بعد کچھ تراویح پڑھیں، عشاء کے بعد پوری تراویح پڑھیں، پھر پچھلے پہر پھر سے پڑھیں، اور رکعتیں جو ہیں 11 سے زیادہ ہو جائیں، اس طرح کی چیز سے ہم کو بچنا چاہیے۔ ایک وقت میں تراویح اگر پڑھ رہے ہیں اور لوگ اس کے لیے راضی ہیں کہ وہ پچھلے پہر جاگ کر کے تاخیراتوں میں پڑھیں گے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ اس کو ایک ساتھ پڑھا جانا چاہیے، دو ٹکڑوں میں نہیں پڑھا جانا چاہیے۔ ہمارے یہاں جوگا بائی کی مسجد میں اس کا اہتمام پہلے ہوتا تھا، دو ٹکڑوں میں تراویح پڑھی جاتی تھی، 4 رکعت عشاء کے بعد اور 4 رکعت پچھلے پہر۔ لیکن ہم نے گزشتہ سال سے اسی وجہ سے روک دیا کہ اس پر علماء کا اعتراض ہے کہ اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ امتیاز احمد صاحب، سوال ہے، اگر کوئی مسجد خیر آباد ہو جائے، مثلا وہاں راستہ نہ ہو، صرف ایک ہی گھر کا راستہ ہو، یا وہاں سے آس پاس کے لوگ ہجرت کر گئے ہوں، تو اس مسجد کو شہید کیا جا سکتا ہے یا دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے؟ جی، اگر ضرورت انسان کی ایسی ہے کہ مسجد کی ضرورت نہیں رہ گئی، لوگ منتقل ہو گئے، تو مسجد کو منتقل کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس جگہ کو ختم کر کے اور اس کا مکمل سرمایہ جو ہے دوسری جگہ پر لگا دیا جائے، وقتی طور پر منتقل کیا جا سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ ایسا نہ کرنا پڑے، لیکن کیا جا سکتا ہے۔ محمد غلام صاحب کا سوال ہے، کہہ رہے ہیں کہ شیخ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا 14 پشت میں جا کر
ان کا نسب کسی صحابی سے مل جاتا ہے، کسی صحابی سے ملے، اللہ کے رسول سے ملے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ نے جو غلطیاں عقائد میں کی ہیں، اخوان المسلمین کو بھی سنیں، قبر پرستوں کو بھی سنیں، بریلویوں کو بھی سنیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ان کے سامنے بیان کی گئیں، لیکن اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کے ویڈیوز موجود ہیں کہ آپ کسی کی بھی تفسیر پڑھتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس طرح کی باتیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے اختلاف کی گنجائش موجود ہے۔ تو کسی کا نسب کہیں مل جانے سے اس بات کی دلیل نہیں ملتی ہے کہ ہم اس سے علم لے سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح ذرائع سے علم لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر پروگرام ختم کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی فہم سلف کے مطابق صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح شعور عطا فرمائے، اور اسلام پر باقی رکھے، ایمان پر باقی رکھیں۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔